قرآن دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اس لیے بھی کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی صداقت بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کی میں مثال دوں تو ابھی 15 مارچ 2024 کو BBC نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس میں ہے کہ امریکہ میں ایک 52 برس کا شہری جو طویل عرصے سے سر کے درد میں ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا تھا، وہ اس کے خاتمے کے لیے مختلف دوائیں لیتا رہا، لیکن تمام دوائیں بے اثر ثابت ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹروں نے اسے دماغ کا اسکین کروانے کا مشورہ دیا۔ اسکین کیے جانے پر معلوم ہوا کہ اس کے دماغ میں ٹیپ ورم یعنی پیٹ میں پائے جانے والے کیڑوں کے لاروے سے ایک چھالا بن گیا۔ ڈاکٹروں نے جو وجوہات بتائی ہیں اس میں یہ ہے کہ یا تو ہاتھوں کو صحیح دھوتا نہیں تھا یا پھر خنزیر کا گوشت ان کوکڈ یعنی ادھورا آدھ پکا کھاتا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اسلام میں ان دونوں چیزوں کے سدباب کے لیے کتنی سختی ہے۔ شریعت میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا اور پاک رہنے والوں کے لیے اللہ کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ انسان نہ صرف اپنے ہاتھوں کو بلکہ اپنے آپ کو ظاہر و باطن کو پاک و صاف رکھے۔ دوسرا سبب جو بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ شخص نے سور کا یعنی خنزیر کا آدھ پکا گوشت کھایا جو اس کے دماغ میں انفیکشن کا سبب بنا۔ اللہ اکبر! خنزیر کے گوشت کو قرآن میں 4 ٹاپ حرام فوڈ میں رکھا گیا۔ جسٹ امیجن کہ اس کی حرمت کس قدر زیادہ ہے کہ 4 حرام کھانوں میں اس کا شمار ہوا، اور کچھ مسلمان اس کا خیال نہیں رکھتے، خاص طور پر ان 4 میں سے ایک وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ غیر اللہ کے نام کی حرام نظر و نیاز، پکوان، دسترخوان، اس کو بھی بس حلال ہے تو جائز ہے کھا لیتے ہیں اور اس میں فرق نہیں کرتے، تو ایسے نتائج نکلتے ہیں۔ ایک کا نکل آیا، باقیوں کا نکل آیا، تو اس کا بھی وہی ہے۔ تو بی کانشیس اباؤٹ یور لائف، اباؤٹ یور ہیلتھ، اور اس سے بھی بڑھ کے اباؤٹ یور ایمان۔ رمضان میں عام طور پر فروٹ چاٹ اور مختلف قسم کے انواع و اقسام کے جب کھانے بنائے جاتے ہیں تو ہاتھوں کے دھونے میں یا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کو واش کرنے میں پراپر احتیاط یا کام نہیں کیا جاتا۔ تو اس معاملے میں خیال رکھیے کہ جہاں آپ ایک فریضہ انجام دے رہے ہیں روزے کا، افطاری کا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غفلت سے پھر زیادہ وقت باتھ روم کے چکر آنے جانے میں اور بیٹھنے میں گزرے۔ اللہ کا احسان ہے کہ جو سارا سال روزے نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے اسپرچولی فرضی روزوں کے ذریعے سے انسان کو وہ پاور دی کہ جس سے انسان سارے سال کی اپنے جسم کی غلاظتوں کو، زہریلے مواد کو فاسٹنگ کے ذریعے سے کل کر سکے۔ سبحان اللہ! ہمارا خالق، مالک کتنا ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اس نے ہمارے لیے ہر اس چیز کو جس سے ہمارے جسم کو، روح کو فائدہ پہنچے، اسے ہم پر فرض کر دیا۔ آپ دیکھیں نماز سے رکوع، سجود، ہڈیوں کی مضبوطی، فلیکسیبلٹی، لچک، اور پھر پراپر پرفارمنس اور بلڈ سرکولیشن، انتشار خون، باڈی میں خون کی روانگی، یہ سب جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے اس کو بھی، تو نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور سب سے بڑھ کر ایمانی پاور شہادتین کا اقرار، یہ ہمارے عظیم تر مفاد کے لیے ہے۔ اور واقعی اللہ کی بادشاہت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور ہمارے نہ کرنے سے اس سے کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ یہ تو ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ ان اللہ لغنی حمید۔